کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، آمین سبحان کہ اللہ۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، سبحان تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کیا ٹھکانے، سبحان اللہ۔ تو افوغ معاف فرما اے رحیم، رحم فرما، ڈھونڈیں گے تیری رحمت، بخشش سو بہانے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، سبحان اللہ۔ واہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، تو بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا یوں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے دن گردش ایام کی، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم، کرم کر ہمارے حال پر ہے کریم، تیرا نام رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کرم کر ہمارے حال پر اے رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ وقولوا للناس حسنا،
اللہ رب العزت نے فرمایا، پروردگار عالم نے، کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ وہ پاک پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم پاک پروردگار عالم ہے۔ اور بالخصوص یہ ماہ مبارک جس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ماہ مبارک صرف رمضان جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ غصے کو پی جانا، نرم مزاجی سے بات کرنا، بہترین انداز سے لوگوں سے پیش آنا، اچھا سلوک روا رکھنا، یہ تمام چیزیں روزے میں داخل ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ اور جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی ترویج کا آغاز فرمایا، اور اس سے قبل بھی لوگ آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، آپ کی نرم گوئی سے متاثر تھے، آپ کی سچائی، راست بازی، ان تمام چیزوں سے متاثر تھے۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو سب سے پہلے اس نے انسان کے دل پر اثر کیا، یعنی انسان کے دل کو نرم کیا، شائستگی عطا فرمائی، دل کو نرمی عطا فرمائی۔ اور یہ کلام ربانی، اسی کلام الہی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم بات کریں گے ماہ رمضان اور نرم مزاجی، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمیں نرمی کا ہی درس دیتا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہوا کرتی ہیں، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیات جو اکثر آپ اس ٹرانسمیشن میں اور اس کے علاوہ بھی انہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی شخصیت جو میری بہت پسندیدہ ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بات دلیل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر جا کر لگتی ہے۔ اور جناب ان کے ساتھ ہماری اگلی مہمان شخصیت جو رونق افروز ہے، پروقار انداز ہے، بہت پروقار انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، انیلا فتح موجود ہیں۔ اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت ہی خوبصورت آغاز ہوا، حمد باری تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں التجاؤ سے۔ جو شخصیت یہاں پر ہے ماشاء اللہ، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ہمہ وقت نعت خوانی ان کے لبوں پر رہتی ہے۔ میری آپ کی ہر دل عزیز حوریہ فہیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، جیتی رہیں، خوش رہیں۔ بہت ہی خوبصورت آغاز آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اور آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں نرم مزاجی۔ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام میں اس کی اہمیت سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نرم مزاجی ایک ایسی صفت ہے جو مجموعہ ہے صفات کا، جس کی وجہ سے بے شمار صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ نرم مزاجی اختیار کرے تو اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے۔ محبت کی بنیاد ہی نرم مزاجی پر ہے۔ محبت الہیہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی دل متوجہ ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جن میں احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمدردی، غم گساری، دوسروں کا کام آنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا، اسی کے اندر ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ بے شک۔ اسے اللہ نے اپنی صفت قرار دیا، فرمایا اللہ لطیف بعبادی۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نرمی سے متوجہ ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان پھر وہ اللہ۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ لطیف خبیر، وہ خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، مگر اس کے باوجود لطافت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے وہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کی اس صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جب ہم کسی صفت کے اللہ سے اس کے ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ وہ اخلاق الہیہ میں سے ہے. بے شک. اور حضور فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو. کسی میں ایک خلق بھی آ جائے تو اسے دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی. سبحان اللہ. اور جب بات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لنت لہم، کہ وہ آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے ہیں. نرم مزاجی آپ یوں بھی دیکھیں کہ لوہا نرم ہوتا ہے تو اس سے فولادی تلوار بنتی ہے. کیا بات ہے. سونا نرم پڑتا ہے تو اس سے زیور اور آرائش کا سامان بنتا ہے. بے شک. زمین نرم پڑتی ہے تو اس پہ پھل پھول اور غلہ اگتا ہے. بے شک. تو انسان نرم ہو جائے تو یاد رکھیں کہ نرم مزاجی عطیہ خدا بنتی ہے، نعمت الہیہ ہے. اسی سے اس کے اندر خوش مزاجی آتی ہے، اسی سے وہ دوسروں کے کام آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک کو دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، ایک بار بھی حضور نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور ایک بار بھی 10 سالوں میں یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں نہ کیا. کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملتے ہیں، آپ مسافہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک دوسرا خود نہیں چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، بے شک. کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. مجلس میں ہوتے ہیں، جگہ تنگ پڑ جائے، کوئی آ جائے تو آپ سمٹ جاتے ہیں، آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، اور کتنوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. تو ہم اسلام کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں تو حضور کے اخلاق کو ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات ہے. تو اللہ کا محبوب بندہ بننا تو ایک بڑی خواہش رہتی ہے، تو کیوں نہ اس خوش اخلاقی کو، اس نرم مزاجی کو اپنی طبیعت کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ہم بہتر انداز سے معاشرے میں اس اسلام کے نمائندہ بن سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس طرح بات ہوئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کی، اور آپ کس قدر نرم مزاج تھے. آپ جس طرح ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جس پر عام انسان کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنے غصے پر قابو فرماتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ بے مثال و بے مثل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹو کنارے والی چادر اپنی گردن پر لی ہوئی تھی، لپیٹی ہوئی تھی. اس نے آ کے وہ چادر کھینچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی، نشان پڑ گئے، اور چادر کھینچ کر اس نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان دونوں اونٹوں کو مال سے بھر دو، اور جو تم مجھے دو گے وہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی اور اس کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ کیا آپ سے اس کا بدلہ لیا جائے؟ تو عرابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، آپ نرم مزاج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجور سے بھر دیا جائے. کیا بات. پھر آپ ہم دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نرم مزاج ہونا اتنی خوبصورت ادا ہے آپ کی کہ ایک خاتون ہے، مجنوں خاتون ہے، پاگل خاتون ہے، کوئی ان کی نہیں سنتا. وہ آتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجلس سے اٹھاتی ہیں، ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتی ہیں، بات کرتی ہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں، اضطراب میں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس خاتون کی تسلی نہیں ہوتی اس کی دل جوئی کرتے ہیں، نرم دلی سے اس کی بات کو سنتے ہیں. پھر صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا، آپ اس کے ساتھ اتنی دیر تک تکلیف میں کھڑے. حضور نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. ماشاء اللہ. کون سنے گا؟ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.
اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ-TV پر یہ فقید المثال ٹرانسمیشن شان رمضان، اور نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان میں نرم مزاجی کے تعلق سے، کیونکہ واقعی در حقیقت بات یہی ہے کہ روزے میں اکثر لوگ بہت زیادہ غصے میں پریشان، اور بس ایسا لگتا ہے کہ بس وہ روزہ رکھ کے کوئی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر ہم سب سے زیادہ متقی ہو گئے ہیں۔ جناب روزے میں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انیلا میں چاہوں گی وہیں سے بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم مزاجی کے واقعات سیرت مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ پیشاب کرتا ہے۔ جب وہ یہ ناپاکی کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مقدس جگہ، عبادت گاہ جہاں ہم سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس جگہ پر یہ عمل کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا، نہیں، وہ اگر ابھی رکے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے یہ کرنے دو، اور پھر وہاں اسے پاک کروایا، پانی ڈلوایا، اور پھر پیار اور محبت سے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ جگہ مقدس ہے، یہاں ایسے کام نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ جگہ تھی۔ آج ہم دیکھیں تو مساجد کا ہم احترام کرتے ہیں، خصوصاً ہم جب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے میں کہیں نہ کہیں تلخی ہوتی ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بات سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو نرم دلی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ۔ اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں کوٹ کرتی ہوئی چلوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کسی کام کا کہا، میں نے منع فرما دیا پیار سے، حضور نے فرمایا جاؤ کر کے آؤ۔ تو جب میں کرنے گیا، میں بچے کچھ کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا، جب میں وہاں کھڑا ہوا حضور آئے، دیر ہو گئی، حضور نے مجھے دیکھا، میں خوفزدہ ہو گیا کہ شاید اب مجھے ڈانٹ پڑے، مگر حضور نے مسکرایا اور فرمایا ابھی تک گئے نہیں، جاؤ اور وہ کام کر کے آؤ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق وہ ایسے اخلاق تھے کہ جو لوگوں کو جوڑ دیتے تھے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رحمت الہی کے سبب ہم نے آپ کو نرم کر دیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نرم دلی کو، نرم خوئی کو، نرم گفتگو کو رحمت الہی سے نسبت حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کی اتباع کرتے ہوئے نرم مزاجی اختیار کریں۔ جیسے وہی بات ہوگی نا، جیسے ابھی میں نے کچھ لمحے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ بہت شدید غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے زینب، غصہ بذات خود ہی ایک رذائل اخلاق میں سے ہے اور اسے برا قرار دیا گیا، اور اس کی جو فرد غصہ کرتا ہے اس کی نسبت شیطان سے ہو جاتی ہے۔ غصے کا تعلق آگ سے ہے، اور اسے کہا گیا کہ وہ آگ جو دلوں کو چھو لیتی ہے، اور غصے میں انسان اپنی گویا لگامیں شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اب وہ شیطان کے گویا مطیع ہو گیا، اب شیطان اسے جس طرح سے چاہے استعمال کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، آپ نے 3 مرتبہ اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اور وہ واپس گیا اپنی قوم میں، اور قوم میں لڑائی ہوئی تو اسے وہ یاد آئی مجھے غصہ نہیں کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے صلح صفائی کے لیے کوشش کی، اور یہاں تک کہ وہی قوم ساری مسلمان ہو گئی۔ بے شک، بے شک، ایک اس بات کی وجہ سے کہ غصہ نہیں کرنا۔ پھر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات سے گزرے، طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی عام فرد ہوتا تو غصہ آتا اسے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لمحوں میں بھی دعا دے رہے ہیں۔ کیا بات۔ مکہ پاک کے لوگوں نے کیا کیا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوتے ہیں تو سر جھکائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، لا تثریب علیکم الیوم۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمیں ان کی حسن اخلاق میں سے بھی تو کچھ حصہ لینا چاہیے۔ بے شک۔ اور جب دیکھیں کہ کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اسے آپ ان اسباب کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے کہ جو اسے اشتعال دلاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ خود پسندی ہے۔ انسان اپنے آپ کو کبر کے، اس تکبر کے مقام پر رکھتا ہے تو غصہ کرتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے تو غصہ کرتا ہے۔
یا کہیں اس کے اندر حسد کی، بغض کی، کینے کی آگ جل رہی ہے، صحیح، اس کی چنگاریاں اس کے دل میں موجود ہیں. ہاں بالکل صحیح. کسی چیز کی چنگاری موجود ہو تو وہ ذرا سی اس کو ہوا لگے تو بھڑک اٹھتی ہے. تو یہی حال ہے ہمارا. تو آپ دیکھیں خود پسندی بری چیز، تکبر برا ہے، اسی طرح حسد، بغض، کینہ، یہ وہ ساری چنگاریاں ہیں جو اس کے اندر رذائل اخلاق کو جنم دے رہی ہیں. تو اسے ان سارے اسباب پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے ایک اپنا احترام ہے. آپ دیکھیں تو ایک گناہ ویسے گناہ ہوتا ہے، لیکن وہی گناہ اگر آپ مسجد الحرام جا کے کریں تو بڑا گناہ ہے کہ اس جگہ کے تقدس کا خیال نہ رکھا. اسی طرح سے کوئی غلطی آپ کرتے ہیں، وہی آپ لیلۃ القدر میں کریں تو اس کا کئی گناہ بڑھ گیا اس گناہ کا اثر کہ تاک رات کا بھی ادب نہ کیا. یہی حال ہے کہ عام حالات میں بھی غصے کو سخت ناپسند کیا گیا. تو جب بات آ جائے رمضان المبارک کی تو ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے غرض نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کا بھی مفہوم ہے کہ جو اپنی زبان کو نہ روک سکے گالی گلوچ سے اور غصے سے اور ان چیزوں سے، تو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں روزہ تو ہمیں سکھا ہی یہ رہا ہے، وہ ایک تربیتی کورس ہے کہ ہم نے اپنی ان بری عادتوں پر قابو پانا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہے. کوئی ایسا برا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے. کم از کم ہم رمضان کا احترام کرتے ہوئے اگر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس پریکٹس سے ہم باقی سال بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے. بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں نا صرف معدے کا روزہ نہیں رکھنا، آپ نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، نرم خوئی اور نرم مزاجی کے حوالے سے. انیلا مجھے بتائیے گا کہ اس کے فوائد پر بات کیجیے گا، کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا جب درمیانی لفظ دیکھا جاتا ہے تو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرو. یعنی قرآن کریم کا نچوڑ جہاں آتا ہے تو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی کا بھی یہی نچوڑ ہے کہ نرمی کو اختیار کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اللہ رب العزت نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. پھر اس کا فائدہ، اس کا ثمر یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نرمی اختیار کرنے والے کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ جتنا سختی کرنے والے کو نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا. ایک اور جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے نرمی اختیار کر لی، جس کو نرمی مل گئی، اس کو دین اور دنیا کی خیر، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی. اور جسے نرمی سے دور ہو گیا جو، تو اسے دین اور دنیا کی بھلائی سے وہ دور ہو گیا. یعنی اس نرمی اختیار کرنے میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے ہیں اور ثمرات ہمیں ملتے ہیں. اور اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ایک شخص کی انفرادی شخصیت پر، اس کی انفرادی پرسنالٹی پر، اس کے گھریلو ماحول پر اور معاشرتی طور پر اس نرمی سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے، پہلے تو اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. پہلا کہ اللہ رب العزت اس کو محبوب رکھتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. پھر دوسرا فائدہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے، حضور نے فرمایا کیا ایسا شخص نہ بتا دوں جو جہنم سے دور ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ ضرور. فرمایا جو نرمی اختیار کرتا ہے، جو محبت سے گفتگو کرتا ہے، جو تلخی کو سے دور رہتا ہے، وہ شخص جہنم سے بھی دور رہتا ہے. تو یہ اخروی فائدہ ہے. پھر ہم دیکھیں تو جب ہمارے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ہماری گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، تو ہم ذہنی سکون میں ہوتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. ورنہ ہم جب کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یہ بات ایسے کہنی تھی، یہ بات ایسے کہہ دیتا، وقت پر جواب نہیں آیا، نہیں خود ہی کشمکش میں لگے رہتے ہیں. جبکہ ہم نرم دل ہوتے ہیں، ہم نرمی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جواب دینے کو لازم نہیں سمجھتے، تو ہم پرسکون رہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس رویے سے ہمارے گھر میں، ہم دیکھیں دنیا میں آئے ہیں، ہم رشتوں کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ہم اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتے. تو جب ہم مل جل کر رہیں گے تو اس میں ایک بیسک بنیادی عنصر ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہا جائے، نرمی کے ساتھ رہا جائے، تلخی کو رشتوں سے نکال دیا جائے. جب ہم نرم دل اور نرم خو ہوں گے، نرم گفتگو کرنے والے ہوں گے، تو ہمارے گھر میں امن کا ماحول ہوگا. لڑائی جھگڑے پریشانیاں اس سے ہم دور رہیں گے. کیوں دور رہیں گے؟ کہ جب ہم نرم ہوں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ بات اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب نہ دیں. تو درگزر جب کریں گے تو گھر میں اچھا ماحول پیدا ہوگا. اور اسی طرح سے ہمارا یہ رویہ معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں
جو غصہ کرے وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور جو ہے وہ ہے جو اسے کنٹرول کر لے، کنٹرول کر لے اور نرمی کو اختیار کر لے. یعنی آج کے ہمارے معاشرے میں نرمی کو کمزوری سمجھا جانے لگا ہے، کہ نرمی کمزوری نہیں ہے. نرمی وہ چیز ہے کہ یہ ایک دوسرے کو، رشتوں کو، گھروں کو سکون دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نرم کر دیتا ہے، یعنی گھر والوں کو نرم کر دیتا ہے ایک دوسرے سے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. آپ خود بہت نرمی سے کلام فرماتی ہیں. حوریہ ہمارے ساتھ ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. مولانا حسن رضا خان بریلوی کا لکھا ہوا کلام ضرور ضرور. سبحان اللہ. کہ دمِ عز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئی، دمِ عز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئی، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے. اور مجھے کیا عالم کا، مجھے کیا غم علم کا، مجھے کیا علم کا، مجھے کیا غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے. اور جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی، میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے، میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے. اور حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ وہ نہیں جو غافل، کہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے. دمِ عز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے،
سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بات ہو رہی ہے نرم مزاجی کے تعلق سے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں محبت کے ساتھ ہر ایک سے پیش آنا ہے۔ اس عنوان پر، عنوان خاص پر گفتگو کے لیے معزز مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، انیلا فتح بھی موجود ہیں، حوریہ فہیم قادری بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح نرم مزاجی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلوؤں پر کلام فرمایا۔ میں چاہوں گی کہ اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ابتدائی عمر سے ہی آپا بچوں کو نرم مزاجی سکھانی چاہیے، والدین کی ذمہ داری، اور بالخصوص میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کے حوالے سے آپ کلام کیجیے گا، کیونکہ بچوں کا زیادہ تر دن تو ماؤں کے ساتھ ہی، اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے والدین ہونا ایک بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو اس رتبے پر فائز کیا ہے، اور ماں کو تو بطور خاص احساس ہونا چاہیے کہ اس کے قدموں تلے جنت آ گئی ہے، اب وہ بچوں کو جیسے چاہے بنا دے۔ بے شک۔ تو ایک خام پروڈکٹ کی طرح وہ بچے اس گھر میں ہیں، ہمیں ان کی شخصیت کو متوازن بنانا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری اپنی سوچ پازیٹیو رہے۔ اگر ہمارے اپنے اندر محبت الہیہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، دین سے محبت ہوگی، تو یہ چیزیں ہمارے کردار سے اور ہمارے عمل سے ان کا اظہار ہوگا۔ میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ پہلے اگر آپ بے نمازی بھی تھے تو جب نکاح پہ سائن ہوا، اور خاص طور پر جب آپ والدین کے رتبے پر فائز ہوئے، اب آپ کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل آپ کے لیے نیک ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اپنے اعمال ہمیں سب سے پہلے درست کرنے ہیں، پھر ان کے لیے ایک پازیٹیو جملہ ڈیلی کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرا بچہ بہادر ہے، میرا بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ تو اسلام کا مبلغ بنے گا، اس نے تو بہت اچھے کام کر۔ تو ایک پازیٹیو جملہ جو ہے وہ بچے کو لفظ نہیں دے رہا، وہ بچے کو طاقت دے رہا ہے، ایک اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ تو کبھی بھی ایک بچے کا موازنہ دوسرے بچوں سے نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں تو اتنے نمبر لے رہا ہے، تم نہیں لے رہے۔ تو اس چیز کی تو بالکل حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو بچوں میں، ان کو فعال بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا بچہ بیٹھا رہے میں اس کے لیے ہر چیز تیار کر کے دوں، نہیں، اسے شروع سے یہ عادت ڈالنی ہے کہ وہ معاشرے کا ایک فعال رکن بنے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے جو ہیں لیزی ہیں، وہ کام کرنے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ماؤں کا قصور ہے کہ ہم نے ویسے انہیں تربیت نہیں کی۔ تو شروع سے بچے کو فعال رکھیں جس سے وہ بہتر طریقے سے زندگی کو بھی سمجھ سکے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، دیکھیں ایک غصے کو پازیٹیو شکل دینے میں شجاعت اور بہادری آتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا نرم مزاج نہیں بنانا کہ وہ باہر نکلے انہیں کوئی مار کے چلا جائے تو وہ جی خاموشی سے واپس آ جائے، نہیں، ان میں وہ ہمت، طاقت، قوت ہو کہ وہ دوسرے کا ہاتھ روک سکے۔ اللہ نے بھی صحابہ کرام کی خصوصیت بیان کی تو اشداء علی الکفار پہلے بیان کیا، پھر کہا رحماء بینہم۔ وہ جو لائن ہے نا ایک متوازن شخصیت کی، وہ ان میں ضرور موجود ہو۔ انہیں غصہ آئے، دین پر آئے، وہ عقل کے تابع ہوں، وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کافر کے وہ مارنے لگے ہیں تو عین وقت پہ اس نے تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو میں نے کہا کہ میرا نفس نہ مجھ پر غالب آ جائے۔ ان لمحوں میں اس غصے کو کنٹرول کرنا یہ ایک بڑے اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے۔ ایک متوازن شخصیت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے، اس بچے کو اس میں اچھے اخلاق ڈالنے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو ہم بچے کے سامنے اعتراف کریں کہ میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوئی تو میں اس پر اپالوجائز کروں۔ تو ایک بچے کو بھی یہ احساس ہو کہ اس سے غلطی ہو جائے تو یہ طریقہ ہے اس کو سدھارنے کا۔ پھر اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو کبھی اس کو ڈائریکٹلی نہ کہیں کہ آپ نے غلط کیا، نہیں، یہ کام غلط ہو گیا، اس کو ایسے کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ بچے کی کبھی بھی دل آزاری نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ ہم نے آگے آنے والی نسل کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، نیک اور صالح بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے بات ہوتی ہے نا غصے کے حوالے سے، جس طرح بات ہوئی کہ سامنے والا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تبھی غصہ آتا ہے، اور اسی وقت تو آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور نرمی والا رویہ برتنا ہے اس بندے کے ساتھ. اب اللہ رب العزت بھی یہ فرماتا ہے کہ تم معاف کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا ہے، درگزر کرنا ہے، تحمل، برداشت، یہ والی صفات، یہ والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. انیلا کیا میسج دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو نفع بخشا، نافع ہو. مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بالکل صحیح. مسلمان ہے، یہ ڈیفینیشن ہے. یہاں چند ایک غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. پہلی بات کہ بااصول شخص وہ ہمیشہ تلخ ہوگا، سچا شخص ہمیشہ تلخ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے میں دیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بااصول نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے نرم مزاج تھے، نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، شیریں گفتگو فرماتے تھے. اور یہاں ایک اور حدیث پاک کوٹ کروں، بہت جامع ہے اگر ہم سمجھ سکیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت میں تشریف فرماتے ہیں کتنا نادان ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو گالی دی. تمام صحابہ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے. جب ذہن کے نقشے پہ سوال ابھرا کہ ایسا کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دے گا. تو یہ ظلم ہم نے اپنے ساتھ کیا کہ ہم نے اپنے والدین کو گالی دی. یعنی کتنی خوبصورتی سے، کتنی فصاحت و بلاغت سے یہ بات سمجھا دی کہ جیسا کرو گے، جیسا بولو گے، آگے سے ویسا سنو گے. تو لہٰذا اپنے لہجوں کو، اپنے الفاظ کو نرم رکھو، شیریں رکھو تاکہ تم آگے سے بھی ویسا ہی سنو. اور سمجھانے کا انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت کہ ایک صحابی نماز میں ہے، کسی دوسری صحابی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے چھینک کا جواب دے دیا. اب تمام صحابہ بھی حیران. جب نماز ختم ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب تحمل سے سمجھایا. یعنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور وہی بات کہ جب حق کی بات ہو، جب کفار اور مشرکین کی بات ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی نہیں ہے. اور جب محبت کرنے کی بات ہو، جب نرم رویوں کی بات ہو، پھر ہر ایک کے ساتھ اتنے نرم کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. ہمیں اپنے رویوں میں نرمی پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر بھی پرسکون رہے اور بذات خود ہماری ذات پرسکون رہے، بھی صحت مند رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی روزہ تو ہے ہی صبر، تحمل اور برداشت کی عملی تصویر. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. انیلا فتح صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں اور آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں جاتے جاتے آپا میں چاہوں گی کہ کوئی ایک چھوٹا سا میسج دے دیجئے. آپ نے خود بھی کہا کہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ برداشت ہے. یہ تو ہمارے عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ہی جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر طبقے میں جہاں کہیں بھی ہم ہیں، خوش اخلاقی سے، نرمی سے، محبت سے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے دوسرے کو سپیس دیں کہ اس کے پاس بھی کوئی جواز ہوگا جب وہ کوئی عمل کر رہا ہے. تو اس طرح سے معاشرے میں حسن پھیلے گا، ایک محبت کا پیغام جائے گا. جزاک اللہ، سلامت رہیے. اور بس ہم بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو برداشت تو غلط ہی کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کو برداشت تھوڑی کیا جاتا ہے. تو اگر کہیں کوئی ایسی غلط بات ہو جائے، کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، وہی تو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، وہی تو آپ کو اپنی نرمی کا اظہار کرنا ہے، وہی تو آپ کو محبت کا اظہار کرنا ہے، وہی تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ میں کتنا تحمل ہے، کتنا برداشت ہے. اور جس طرح ہم بار بار ماہ رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں، آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے، آپ ٹریفک میں راستے میں جاتے ہوئے دیکھ لیجئے، بے صبری کا مظاہرہ عملی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو برداشت کیجئے، آگے جانے دیجئے. تھوڑا سا وقت اگر تاخیر بھی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ جائے، کسی کی زندگی آپ کے ہاتھوں سے سیف ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ
پہچاننے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فی زمانہ انتشار اس قدر ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ تلخی اور انتشار ہے، تو انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور حوریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کی، بہت اچھا کلام آپ ہی کی آواز پر اختتام کریں گے میری جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یا رسول اللہ، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، اور کبھی اور جب آئے موت خاک طیبہ ملک جسم پر میرے، جب آئے موت، جب آئے موت خاک طیبہ
کر